ہمارے لیے لازمی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا، پاکستان کے فیوچر کے لیے لازمی ہے، کیونکہ پھر میں یہ کہوں گا جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹماٹر 30 روپے کا ہے یا 300 روپے کا ہے. پاکستان کا جو بارڈر ہے واگا بارڈر، اس کے اکراس 2 کلومیٹر اندر آپ جائیں گے نا تو وہاں آپ کو 1/5 پرائز میں ٹماٹر اور پیاز مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اٹس اے نیچرل تھنگ نا بھائی. ٹریڈ اس کے ساتھ نیبر کے ساتھ کیوں نیچرل سی بات ہوتی ہے، ان کے سیم ہیبٹس ہوتے ہیں، لینگویج تقریباً سیم ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوتی ہے، کیونکہ اتنا فرق نہیں ہوتا. جس طرح ہمیں تو جس طرح انڈیا کے حوالے سے جلدی بھی پتہ بھی ہے اور جلدی بھی آتا ہے. اب آپ وہاں سے منگوائیں یا میکسیکو سے منگوائیں تو کوئی بھی اچھا، یہی تو فارنرز آپ کو کہتے ہیں یار آپ فکس کیوں نہیں کرتے آپ. اب آپ اچھا لوگ، میں پھر وضاحت کر دوں، یہ جو ہے اس میں انڈیا کی بہت کنٹریبیوشن ہے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے کیا ایفرٹس کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم پتہ کیسے کہتے ہیں، ایک وہ جو بچہ ہوتا ہے فیل ہو کے آتا ہے نا تو وہ سارا قصور ڈال دیتا ہے اپنے ٹیچر پر یا لائبریری میں کتاب نہیں تھی یا وہ کویسچنز آگے جو پڑھایا ہی نہیں تھا. پیپر تو آپ کو اپنی ایفرٹ کیا ہے، واٹ آر آور ایفرٹس. وہ جو آپ بات کر رہے تھے تو لیٹ می ٹیک دا کریڈٹ فرام PMLN اسٹینڈ پوائنٹ کہ جب بھی ہم آئے ہیں، خاص طور پر جو 90s کا پیریڈ تھا، 97 میں جب میاں نواز شریف آئے ہیں تو اس دوران جو بریک تھرو ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، آئی مین واجپئی صاحب یہاں آئے تھے، پاکستان لاہور آئے تھے، ایک بڑا زبردست لاہور ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. تو وہ جو سائن ہوا تھا اس کو سبوٹاج کیا گیا نا. جہاں ہم تھوڑا سا موو کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ، وہاں کچھ گیم ہو جاتی ہے. 90s میں جو ہے واجپئی صاحب آئے تھے، اس کے بعد پھر مودی صاحب آئے تھے. ابھی تک اور یہ بھی میں آپ کو ابھی تک تو جب سے آپ لوگ آئے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، چاہے عمران خان پرائم منسٹر ہو، چاہے شہباز شریف ہوں یا جو بھی پرائم منسٹر، ایک تو ہمیں ایز اے نیشن سمجھنا چاہیے کہ جو فارن پالیسی انیشیٹوز اور بریک تھرو ہوتے ہیں نا، اس میں پرسنل ریلیشن شپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اچھا، آپ US چائنا دیکھ لیں، جب 1971 میں فرسٹ ٹائم کانٹیکٹ ہوتا ہے، 1971 سے پہلے US did not recognize this China. وہ تائیوان کو ریکگنائز کرتے تھے ایز دی مین چائنا. 1971 میں بریک تھرو ہوا، وہ نکسن اور کسنجر کی پرسنل ریلیشن شپ بلڈ اپ کی، پھر چو ان لائی کے ساتھ. آپ اسرائیل ایجپٹ کا دیکھ لیں ریلیشن شپ، وہ کیسے بڑا تھا. بیک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ انور سادات اور بیگن تھے پرائم منسٹر اسرائیل کے، ان کی آپس کی ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتی. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا وہ ہو گیا، مودی کیوں ہے، غدار ہو گیا، مودی کیوں ہے. مودی ان کے لیے غدار ہے اپنا. جب تک آپ خود پتہ ہے نا پرسنل ریلیشن شپ آپ بلڈ اپ کریں گے، کانفیڈنس ہوتا ہے ایک دوسرے میں کہ جی اس کی نیت صاف ہے. پرائم منسٹر، اب میں نے تو انڈینس کو یہ کہا 2015 میں 2016 میں کہ یار اف یو کانٹ ڈیل ود نواز شریف دین فارگیٹ اباؤٹ اٹ، کہ اس سے زیادہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آئی نو آف، کہ جو جینوئنلی چاہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ صحیح ہو. لیکن کچھ ہاسٹیلٹی یہاں سے آتی، جس طرح 99 میں جب واجپئی آئے تھے تو مشرف صاحب ماشاء اللہ وہ تھے، چیف تھے اس وقت، دے ریفیوز ٹو گو اینڈ ریسیو ہم، اینڈ دے سیبوٹاج، دے انکریجڈ ادر سم ریلیجیس پارٹیز کہ وہ کریں، ہنگامے کریں لاہور میں اس وزٹ کے خلاف. تو اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف وہ ہماری پارٹی میں ایسے نہیں ہے، ہماری پارٹی میں بھی ایسے ہیں. لیکن سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو بریک تھرو کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. جس طرح انور سادات از اے گریٹ ایگزامپل نا، اس نے اتنا بڑا بریک تھرو کیا بٹ ہی پیڈ دا پرائز فار دیٹ نا. 1981 میں پھر اس کو مار دیا نا، اسی بیسس پر مار دیا، جان سے مار دیا، کہ بیکاز ہی ہیڈ انیشیٹڈ پیس پروسیس ود اسرائیل. اب وہ اس کی اب ہی واز دا فرسٹ ون اور اس کو سب سے زیادہ گالیاں پڑی. اس کے بعد جارڈن آیا، تھوڑی سی کم گالیاں پڑی. اب UAE، بحرین، سارے کے سارے آ گئے تو سب صحیح ہے، ٹریڈ ہو رہی ہے زبردست، سب کچھ ہو رہا ہے. بیکاز ایک یہ ریئلائز کیا کہ یار جنگوں سے کیا ملا ہے. 48 میں جنگ ہوئی، 67 میں جنگ ہوئی، 73 میں جنگ ہوئی، ہاسٹیلیٹیز بڑھتی چلی گئیں. اور سفر کون کر رہا تھا؟ جو عام لوگ تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از دا بیسٹ سلیوشن، اور پیلسٹینینس کے لیے ہمارا بھی دل دکھتا ہے کہ جی ان کے لیے یہ حقیقت ہے. بٹ آپ کو یہ بھی تو ریئلائز کرنا چاہیے اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. وی ہیو گون ٹو وار ود انڈیا 3 times، وی ہیونٹ اچیوڈ اینی تھنگ. جو کارگل میں کیا گیا وہ کشمیر لینے کے لیے کیا گیا تھا. 65 میں جو شروع کیا تھا جبرالٹر کا جو بھی تھا، ہم وہ تو 6 ستمبر کو تو انہوں نے سارے بارڈرز کھولے تھے، اس سے پہلے 2 مہینے ہم چڑھائی کر رہے تھے تاکہ کشمیر کو لے لیں گے. تو فیل ہو گئے، تو ملٹریلی فیل ہوئے ہیں پھر ہر جنگ کے بعد.
اور اس کے لیے پاکستان کے عام لوگوں نے جو پرائز پے کیا. اب ایک جنگ ہوتی ہے 60 میں بڑی زبردست ترقی کی ایوب خان کے وقت میں. 65 وار اگر نہ ہوتی تو پاکستان کی جو ترقی کا جو وہ تھا طریقہ کار وہ تو کنٹینیو رہتا نا. آپ نے ایک جنگ کی پورا بیک فائر کر دیا اینڈ دیٹ از دا ریزن ایوب خان بیکیم ویک بیکاز اکانومی اسٹارٹیڈ ٹو سفر. لوگوں کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. لدھیانوی صاحب کی وہ نظم آپ نے سنی ہے 1965 میں جو ان کی وار پر جو انہوں نے لکھی تھی؟ کس کی؟ ساحر لدھیانوی صاحب کی. یاد نہیں. اے شریف انسانوں اس کا نام ہے. تو اس کا بیچ کا مصرع ایسا ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی, آگ اور خون آج بخشے گی, بھوک اور احتیاج کل دے گی. تو پھر اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے, آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. یہ بہت بڑی نظم ہے اور بہترین نظم. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسٹیٹسمین شپ کی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اے کرائسس سچویشن. 2015 یا 16 کی بات ہے, پاکستان انڈیا کے بارڈر پر وہ جو سیز فائر لائن پر بڑے وہ زیادہ آپس میں وہ ہونا شروع ہو گیا تھا, گولہ باری وہاں سے بھی یہاں سے بھی ہے. یہ تو ڈٹرمن کرنا عام کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے شروع کیا یہ نہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا ایشو. وہاں سے بھی گولہ باری ہو رہی تھی, یہاں سے بھی ہو رہی تھی, اینڈ ایوری ون واز کالنگ فار بلڈ یہاں. اینڈ سملرلی آئی ایم شیور ان انڈیا کہ جی ان کو فکس کریں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یو نو واٹ واز دا اسٹیٹمنٹ دیٹ واز ایشوڈ آن بہاف آف نواز شریف؟ اٹس ویری سمپل. This is the reason that I say that the process of negotiations should continue uninterrupted in order to ensure such things do not take place. کہ بھائی آپ بات چیت کا پروسیس اگر ہوگا, اگر آپ نے سارے دروازے بند کیے ہوں گے تو پھر تو دبا کے گولہ باری ہوگی اور اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوگا. اور اگر میں سمجھتا ہوں میرے میں اتنا سینس ہے, اتنے میرے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں کہ میں جا کے اپنے انڈینس کو کنونس کروں کہ یہ دونوں کی بہتری کے لیے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ میسج ہم ہمارے سارے پرائم منسٹرز یا دوسرے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ڈیفینس پر, آئیں مل کے ہم اس کو کم کریں اور عوام کی جو غربت کو ختم کرنے کے لیے. بھائی انڈیا از ناٹ لسننگ, لیٹس سے کنسیڈ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز انڈیا نہیں سن رہا تو ہم اپنے لوگوں کو بھوک سے مار کے رکھیں گے. آج بھی لوگ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, آج بھی تقریباً 8-9 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. سو ہمیں ان کا سوچنا چاہیے یا انڈیا کی کتنا اسٹرانگ وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور کویشچن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی آپ کو کتنے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کتنی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ویئر آر دا ایفرٹس؟ کین یو آئیڈینٹیفائی اینی ایفرٹس اوور دا لاسٹ مینی ایئرس؟ وہ تھوڑا تھوڑا پیریڈ میں کبھی آیا ہوگا اور وہ پھر سارا پروسیس ڈیریل ہو جاتا ہے. مشرف نے کیا تھا, بڑا سیریس ایفرٹ کیا تھا, بہت بہترین ایفرٹ تھا. میں کیونکہ سارے 92 کی پیدائش ہے تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ اچھے انڈیا پاکستان کے تعلقات ہوں گے, چاہے وہ کرکٹرز ہوں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے وہ ایکٹرز ہوں, چاہے وہ کامیڈینز ہوں. وہاں جا رہے ہیں. اور میں تو کچھ ایسے سنگرس کو بھی جانتا ہوں جن کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا. دے یوز پاکستانی کراچی آئیز, دے یوز ٹو لیو ان ممبئی. اور وہ مجھے بتاتے تھے اس زمانے میں کہ یار بھائی ہمیں تو ٹائم نہیں مل رہا, روز ہمارے کانسرٹس ہیں, اتنا زیادہ اکانومی چل رہی تھی. وہ آپس میں آنا جانا شروع ہوتے ہیں. وہ جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ ریئلائز کرتے ہیں. جب بھی میں انڈیا گیا ہوں تو واپس جب میں آتا ہوں تو وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب میرے سے پوچھتے, میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ کیسا تھا یار؟ فینٹاسٹک, کیا زبردست لوگ ہیں. یار کہاں گئے تھے آپ؟ انڈیا نہیں گئے ہوں گے. نہیں وہ اوپر سے ایسے ہوتے ہیں. بھائی اوپر سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, ایک شخص ہوتا ہے, ہم اچھے یا برے کی تمیز کس بیسس پہ کرتے ہیں. میں نے اگر اچھی باتیں سیکھی ہیں تو کس بیسس؟ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میری فیملی کی وجہ سے, میری ایجوکیشن, میرا ورکنگ ایکسپیرینس, اسی وجہ سے آپ کا ذہن کھلتا ہے نا. اور ریلیجن آپ کا جو بھی ہو, ویسے بھی وہاں ہر ریلیجن کے ہیں, مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سب ہیں. تو اگر آپ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس بیسس پر تیار ہوں گے کہ کچھ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں, کچھ غلطیاں ہمارے سے ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم غلطیوں کو گنواتے رہیں گے تو آگے پھر نہیں جا سکتے. آگے جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہمیں ابھی جس طرح مجھے سیریس ہے, جو میں نے 2015 میں انڈیا میں 500 کے آڈینس کے سامنے انڈینس کو کہا تھا, آئی پی ایل میں آپ پاکستانیز کو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ دس از اپارتھائڈ. دس از اپارتھائڈ. ممبئی اٹیکس کی بات سے نہیں لیتے بھائی 2008 میں ہو گیا نا ممبئی اٹیکس. اب ساری عمر ہم پرائز پے کرتے رہیں گے. اگر آپ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا کرکٹر ٹاپ کرکٹر ہے, بہت بڑا سانحہ تھا نا وہ, بہت بڑا سانحہ مان لیا. بینگا کراچی آئٹ, اگر میں سوچوں کہ کراچی میں اس طرح سے لوگ آئیں گے اور اس طرح, شاہد افریدی نے تو نہیں کروایا تھا نا, نہیں محمد عامر نے تو نہیں کروایا تھا نا, بابر اعظم نے تو نہیں کروایا تھا. اور جو نارمل انڈین آڈینس ہے وہ کرکٹر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں نا.
میں اگین جو میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، میں مودی صاحب کے لیے اور انڈین لیڈرشپ کے لیے بھی بات کروں گا. بٹ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اپارتھائڈ ہے، میں نے 500 لوگوں سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ نہیں ہے کہ پاکستانی پلیئرز نہیں آتے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستانیز کیوں نہیں آتے. دیٹ از دا پرابلم نا. یو بیکم انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ. یو بیکم انڈیفرنٹ. کبھی فرینچائز والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ فورن آفس کا مسئلہ ہے. فورن آفس والے کہتے ہیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سیکورٹی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اظہر محمود کیونکہ اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے وہ کھیل سکتا ہے وہاں سے، اور سب کو پتا ہے یہ پاکستانی ہے، تو پھر بابر اعظم کیوں نہیں کھیل سکتا؟ بیوقوفی ہے یار. صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل.